بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ 0% افزودگی ناقابل قبول ہے، یہ الفاظ دوستو ایرانی مذاکراتی ٹیم کے قریبی اعلیٰ ایرانی اہلکار کے ہیں۔ ایرانی اعلیٰ عہدیدار نے یہ رد عمل یورینیم افزودگی کے ایرانی پروگرام کے بارے میں جاری ہونے والے امریکی وزیر خارجہ کے حالیہ بیان کے جواب میں دیے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اگر ایران پرامن جوہری پروگرام پر عمل پیرا ہے تو وہ بھی خطے کے بہت سے دوسرے ممالک کی طرح اپنا جوہری پروگرام جاری رکھ سکتا ہے، لیکن اس شرط پر کہ وہ افزودگی انجام نہ دے اور افزودہ شدہ مواد درآمد کرے، دوسرے ملکوں سے درآمد کرے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں روسی میزائل اور ڈرون حملے میں 9 افراد مارے گئے جبکہ 6 بچوں سمیت 63 افراد زخمی ہوئے۔ روس کی جانب سے یوکرین کے جنوب میں میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ ان حملوں میں مزدوروں کو لے جانے والی بس کو نشانہ بنایا گیا جس میں 9 افراد مارے گئے جبکہ 40 زخمی ہوئے۔ یوکرینی صدر نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ ایک جنگی جرم ہے جو شہریوں کے خلاف کیا گیا ہے۔ روس کی جانب سے میزائل حملوں میں رہائشی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت نہ صرف ہمارے مستقبل بلکہ پوری انسانی برادری کی تقدیر اور مستقبل کے لیے بھی وجودی خطرہ ہے۔ گزشتہ 75 سالوں سے دوستوں نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی سمیت متعدد دوسرے ممالک کے خلاف کھلم کھلا جارحیت میں مصروف جعلی اور تخریب کار رجیم کے سفاک وزیر اعظم نیتن یاہو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے اور تخریب کاری کی سلطنت ایران کے درمیانی ہونے والی جنگ اور تمام آزاد معاشروں کی تقدیر کا تعین کرے گی۔ ایران کے معاملے میں صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے نظر انداز کیے جانے اور جنگ غزہ میں شدید ناکامی سمیت مقبوضہ فلسطین پر قابض صہیونی رجیم کے اندر موجود شدید سیاسی دباؤ پر ناراض نیتن یاہو نے اپنی تقریر کے دوران ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول کو روکنے پر مبنی اپنی کھوکھلی دھمکیوں کو بھی ایک بار پھر دہرایا ہے۔ عالمی عدالتوں کی جانب سے دوستوں باقاعدہ طور پر مجرم قرار دیے جانے پر اشتہاری ہو جانے والے غاصب اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی تقریر کے آخر میں زور دیتے ہوئے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے کام کرتا رہوں گا، البتہ اگر ہم ایران کے خلاف جنگ ہار گئے تو اس کے بعد اس کام میں مغربی ممالک میدان میں اتریں گے۔ ہندوستان کی پاکستان کے خلاف دوستوں سازش کھل کر سامنے آ چکی ہے اور حملے کے پیچھے چھپے بھارتی محرکات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ بھارت کی آبی جارحیت کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ ہندوستان کسی بھی طرح قانونی طور پر اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا۔ ہندوستان نے اپنا غیر ذمہ دارانہ اور مذموم چہرہ دنیا کو دکھا دیا ہے۔ ہندوستان نے 24 گھنٹے کے اندر طاس معاہدے کو غیر قانونی طور پر یک طرفہ معطل کر دیا ہے۔ یہ مذموم حرکت 1960 کے سندھ طاس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی شق نمبر 412 کے تحت یہ معاہدہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب دونوں ملک تحریری طور پر متفق نہ ہوں۔ بھارت نے بغیر کسی ثبوت اور تحقیق کے پہلگام حملے کا الزام پاکستان پر لگاتے ہوئے یہ انتہائی اقدام اٹھایا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کے علاوہ بھی دوستوں انٹرنیشنل قانون کے مطابق بھارت پانی کو نہیں روک سکتا۔ انٹرنیشنل معاہدے کو معطل کر کے بھارت دیگر معاہدوں کی ضمانت کو بھی مشکوک کر رہا ہے۔ ہندوستان اس طرح کے ناقابل عمل اور غیر ذمہ دارانہ اقدامات کر کے اپنے اندرونی بے قابو حالات سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ امریکہ کو چائنا کے خلاف تمام یک طرفہ ٹیرف اقدامات مکمل طور پر ختم اور مساوی بات چیت کے ذریعے اختلافات کو حل کرنے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ یک طرفہ ٹیرف میں اضافہ امریکہ نے شروع کیا۔ اگر وہ واقعی مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے تو بین الاقوامی برادری اور ملکی اسٹیک ہولڈر کی بات پر دھیان دیں۔
یاد رہے دوستوں کہ گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ چائنا پر منحصر ہے کہ ٹیرف کتنی جلدی کم ہو سکتے ہیں۔ اگلے 2-3 ہفتوں میں چائنا کے لیے ٹیرف طے کریں گے۔ چائنا پر عائد ٹیرف میں کمی کا انحصار چینی قیادت کے عمل پر ہوگا۔ بھارتی میڈیا کے جھوٹے دعوے بے نقاب ہو گئے۔ پہلگام حملے کے متاثرین زندہ اور سلامت نکل آئے۔ حملے میں مبینہ طور پر ہلاک بھارتی نیول آفیسر سے منسوب تصاویر اور ویڈیوز جعلی نکلی۔ بھارتی جوڑے کی ویڈیو میں زندہ ہونے کا انکشاف سامنے آ گیا۔ زندہ بھارتی جوڑے کی پرانی تصاویر مبینہ طور پر ہلاک افراد کے ساتھ منسوب کر دی گئیں۔ ایک وائرل ویڈیو میں لڑکی کو دکھایا گیا ہے کہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ ہم زندہ ہیں، معلوم نہیں کہ ہماری تصاویر کو بھارتی میڈیا کیوں چلا رہا ہے۔ بھارتی جوڑے نے کہا ہے کہ ہماری تصاویر کو نیول آفیسر اور اس کی اہلیہ کے طور پر دکھایا جا رہا ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے۔ ان تصاویر کو میڈیا پر چلنے سے ہم اور ہمارے اہل خانہ بہت پریشان ہیں۔ بھارتی جوڑے کا کہنا ہے کہ بھارتی عوام تمام بھارتی نیوز چینل اور اخبارات کو رپورٹ کریں کہ ہماری جعلی تصاویر نہ چلائیں۔ ہندوستان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طرح یہ جوڑا زندہ نکلا ہے اسی طرح بہت سے دوسرے لوگ بھی زندہ ہو سکتے ہیں۔ یہ سب بھارتی ایجنسی کا راہ کا ڈرامہ تھا جو آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر جنگی جنون میں مبتلا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے کنٹرول سے دوستوں باہر ہو چکا ہے اور آرٹیکل 370 کی منسوخی بھی مودی سرکار کا ایک ناکام اقدام ثابت ہوئی ہے۔ مقبوضہ وادی کی صورتحال غیر مستحکم اور تشویشناک ہو چکی ہے اور مقبوضہ وادی کا کنٹرول مودی سرکار کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، جس سے امن کے دعوے بے بنیاد ثابت ہو رہے ہیں اور نام لگایا جا رہا ہے پاکستان کا۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی سمیت مودی کی تمام یک طرفہ پالیسیوں نے عوامی غصے کو بغاوت کی شکل دے دی ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی وزیر خارجہ انڈیا نے اسے پارلیمنٹ میں تاریخی قدم قرار دیا تھا۔ وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا تھا کہ آرٹیکل 370 ہٹانے سے کشمیر میں تخریب کاری ختم ہوگی، امن یکساں حقوق کو ملے گی۔ کشمیر میں مودی حکومت کے خلاف مزاحمت بڑھ رہی ہے اور آزادی کی آوازیں مزید بلند ہو رہی ہیں۔ مودی حکومت کے اقدامات سے کشمیر ایک کھلی جیل کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ کرفیو نافذ کر کے انسانی حقوق کی پامالیاں عام بات بن چکی ہیں، جبکہ انٹرنیشنل کی انسانی حقوق کی تنظیموں نے 2019 کے بعد مقبوضہ وادی میں حقوق کی پامالیوں کی دستاویزی شکل بھی دی ہے۔ انٹرنیشنل انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ 2020-21 میں 200 سے زائد شہری سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں فیک انکاؤنٹر میں مارے گئے۔ ہزاروں کشمیری بشمول سیاسی رہنماؤں، کارکنوں اور طلباء کو بغیر الزام یا مقدمے کے گرفتار کیا گیا۔ اگست 2019 سے فروری 2020 تک 7 مہینوں کے لیے طویل انٹرنیٹ کی بندش سے زندگی مفروض رہ گئی اور پابندیاں اب بھی جاری ہیں۔ پہلگام حملہ، جس میں دوستوں کم از کم 26 سیاح مارے گئے تھے، سن 2019 کے بعد سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسندوں کی سب سے مہلک کارروائی قرار دیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس متنازع خطے میں زندگی کو معمول پر لانے کی غرض سے انڈین حکومتوں کی برسوں پر محیط کوششوں کو تار تار کر دیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا کا اس حملے پر رد عمل نہ صرف ماضی کی مثالوں بلکہ اندرونی دباؤ کی بنیاد پر بھی طے ہونے کا امکان ہے۔ ابتدائی طور پر انڈیا کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے ہیں ان میں دونوں ممالک کی مرکزی سرحدی گزرگاہ یعنی واہگہ بارڈر کی بندش، سندھ طاس معاہدے کی معطلی اور سفارتکاروں کی بے دخلی شامل ہے۔ یہ سارا ڈرامہ بھارت اس لیے کر رہا ہے کہ یہ اس کی سیکیورٹی ناکامی ہے۔ اپنی سیکیورٹی ناکامی کو بچانے کے لیے، اس کو نظر انداز کروانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے سخت جواب دینے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہ صرف اس حملے میں ملوث مجرموں کے خلاف کارروائی کی جائے گی
بلکہ پس پردہ رہ کر یہ کارروائی کروانے والے منصوبہ سازوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، ان کا اشارہ پاکستان کی طرف تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فی الوقت سوال یہ نہیں ہے کہ کیا آیا انڈیا کی جانب سے کوئی عسکری رد عمل دیا جائے گا یا نہیں، بلکہ زیادہ اہم یہ ہے کہ یہ کب اور کس قیمت پر دیا جائے گا، جس کا مقصد نہ صرف انڈین عوام بلکہ پاکستان میں موجود عناصر کو پیغام دینا ہوگا کہ 2016 اور خاص طور پر 2019 کے بعد سے سرحد پار فضائی حملوں کی صورت میں جوابی کارروائی کی حد مقرر کی جا چکی ہے۔ دوستو، بھارت نے اگر کوئی بھی حرکت کی، کوئی بھی شرارت کی تو اس کا جواب فروری کی طرح ہی ملے گا، 2019 کے فروری کی طرح ہی ملے گا، یہ بات تو طے ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس بار انڈین حکومت کی طرف سے کم پیمانے کی کارروائی کرنا مشکل ہوگا، بلکہ وہ بڑی کارروائی کریں گے، مگر پاکستان بھی ممکنہ طور پر جواب دے گا، جیسا کہ اس نے ماضی میں دیا تھا اور ہمیشہ دیتا آ رہا ہے۔ انڈیا کے عسکری ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سب میں واحد خطرہ ہمیشہ کی طرح دونوں ممالک کی جانب سے حساب کتاب کا غلط اندازہ ہوگا۔ ان کا اشارہ انڈیا کی جانب سے پاکستان کے خلاف سن 2016 اور سن 2019 میں کی گئی دو بڑی سرحد پار جوابی کارروائیوں کی طرف تھا، جس کا حساب کتاب انڈیا نے غلط اندازہ لگایا تھا اور اس کا جواب بھی انڈیا کو سختی سے ملا تھا۔ حالانکہ عمران خان نے اس ٹائم پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، انڈیا کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرے۔ لیکن دوستوں، انڈیا نے غلط حساب کتاب کا غلط اندازہ لگایا اور ایک حملہ کر بیٹھا، جس کی اس کو بے عزتی بھی برداشت کرنی پڑی۔ ستمبر 2016 میں اوڑی حملے کے بعد، جس میں 19 انڈین فوجی مارے گئے تھے، انڈیا نے لائن آف کنٹرول کے پار مبینہ سرجیکل سٹرائیک کی تھی، جن میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں موجود عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسی طرح سن 2019 میں پلوامہ میں فوجی دستوں کے کم از کم 40 اہلکاروں کے مارے جانے کے بعد انڈیا نے بالا کوٹ میں عسکریت پسندوں کے مبینہ کیمپ کو نشانہ بنایا تھا، جو کہ انتہائی ناکام ثابت ہوا تھا۔ سن 1971 کی جنگ کے بعد یہ دوستوں انڈیا کی جانب سے پاکستان کی سرحدی حدود میں اس نوعیت کا پہلا حملہ تھا۔ پاکستان کی جانب سے اس کا بروقت سختی سے جواب دیا گیا، بھرپور جواب دیا گیا اور انڈین طیارے کو مار گرایا گیا تھا، جبکہ انڈین پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس موقع پر دوستو دونوں فریقین نے طاقت کا مظاہرہ تو کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مکمل جنگ سے گریز بھی کیا۔ اس واقعے کے 2 سال بعد سن 2021 میں انڈیا اور پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی پر اتفاق کر لیا تھا، جو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسندوں کے حملوں کے باوجود بڑی حد تک برقرار رہا۔ انٹرنیشنل تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کسی بھی سطح پر اس معاملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا اگر تعین کر لیتا ہے یا محض یا فرض بھی کر لیتا ہے کہ پاکستان اس میں ملوث ہو سکتا ہے، تو انڈیا کی جانب سے عسکری رد عمل دیے جانے کے کبھی امکانات ہیں اور بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ یقیناً پھر پاکستان بھی بھرپور جواب دے گا۔ انٹرنیشنل تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انڈیا کی جانب سے اس طرح کے رد عمل دیے جانے کا وہاں انڈیا کی حکومت کو سیاسی فائدہ ہوگا۔ انہی تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مگر پاکستان کی جوابی کارروائی کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ سنگین بحران سر اٹھا سکتا ہے اور یہاں تک کہ براہ راست تصادم کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب تجزیہ کار کہتے ہیں کہ انڈیا اب کیا کر سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس صورتحال میں انڈیا کے پاس 2 ممکنہ راستے رہ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سن 2021 میں لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی ہے اور انڈین وزیر اعظم نریندر مودی سرحد پار سے ہونے والی فائرنگ کا بھرپور جواب دینے کے لیے اجازت دے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سن 2019 کی طرح فضائی حملے یا روایتی کروز میزائل حملوں کا امکان بھی موجود ہے، جن میں سے ہر ایک میں جوابی کارروائی کا بھی خطرہ ہوگا۔ یقیناً پاکستان اس کا بھرپور اور نپا تلا جواب دے گا۔ انہی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جیسا کہ بالا کوٹ حملے کے بعد دیکھا گیا تھا،
انڈیا کے لیے کوئی بھی راستہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ امریکہ بھی پریشان ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس بحران کو حل کرنے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہو، بلکہ تیار نہ ہو۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی بھی بحران کی صورت میں سب سے بڑا خطرہ دوستو یہ ہے کہ دونوں ممالک جوہری ہتھیاروں سے لیس ہیں، اور یہ حقیقت فوجی یا سیاسی ہر فیصلے پر حاوی ہوتی ہے۔ جوہری ہتھیار ایک خطرہ اور جنگ کی جانب بڑھنے والے قدموں کے لیے ایک رکاوٹ بھی ہے جو دونوں اطراف کے فیصلہ سازوں کو احتیاط کے ساتھ کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دوسرے ملکوں کے تنازعات میں بھی یہی رجحان دیکھا گیا ہے کہ جیسے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان حملے جس کے بعد کشیدگی کم کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن خطرہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں ویسے نہیں ہو پاتی کہ جیسا سوچا جا رہا ہوتا ہے۔ عسکری تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے حملے پاکستان کی جانب سے بھی جوابی کارروائی کی دعوت دے سکتے ہیں کہ جذباتی رد عمل دیتے ہوئے اس پر بغیر کسی تحقیقات یا ثبوت کے پاکستان پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ بہرحال انڈیا جو بھی راستہ اختیار کرے اور پاکستان جو بھی جواب دے، ہر قدم خطرے سے بھرا ہوا ہے۔ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کو بھی ان سیکیورٹی ناکامیوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے جن کی وجہ سے یہ حملہ ہوا ہے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے صبح اٹھتے ہیں، بغیر تحقیق کے، بغیر خبر پڑے ہی پاکستان کا سیدھا الزام ٹھوک دیتے ہیں، اور یہ ایک انتہائی بچگانہ عمل ہے۔ پاکستان میں سول اور عسکری قیادت نے بھارت کو ہر قسم کی تجارت، واہگہ بارڈر اور فضائی حدود بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت کے پانی روکنے کے اعلان کو جنگ تصور کیا جائے گا، اس لیے بھارت کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہے۔ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ کشمیر ایک حل طلب تنازع ہے جو اقوام متحدہ کی متعدد قراردادوں کے تحت تسلیم شدہ ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کے حق میں خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ سول اور عسکری قیادت کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت کی ریاستی جبر، ریاست کی خود مختاری کے خاتمے، سیاسی اور آبادیاتی تبدیلیوں کی کوششیں کشمیری عوام کے فطری رد عمل کا باعث بنتی ہیں۔ سول اور عسکری قیادت کا کہنا ہے کہ پاکستان تخریب کاری کی ہر شکل کی مذمت کرتا ہے اور اسے اس حوالے سے دنیا کا صف اول کا ملک سمجھا جاتا ہے جس نے بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھایا ہے۔ پاکستانی آرمی نے بھارت کی طرف سے حملے کا تعلق پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کو غیر سنجیدہ، غیر منطقی اور بچگانہ قرار دیا ہے۔ سول اور عسکری قیادت نے اپنے تازہ اہم فیصلے کیے ہیں جس میں پاکستان بھارت کی طرف سے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے اعلان کو سختی سے مسترد کرتا ہے اور خبردار کرتا ہے کہ پانی کی روانی میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا جس کا ہر سطح پر مکمل جواب دیا جائے گا۔ بھارت کے غیر ذمہ دار رویے کے پیش نظر پاکستان نے تمام دو طرفہ معاہدوں بشمول شملہ معاہدے کو بھی معطل رکھنے کا حق محفوظ رکھا ہے جب تک بھارت تخریب کاری، سرحد پار قتل اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزیوں سے باز نہیں آ جاتا۔ پاکستان نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ واہگہ بارڈر کو فوری طور پر بند کیا جا رہا ہے۔ 30 اپریل 2025 تک صرف وہ افراد جن کے ویزے درست ہیں واپسی کے لیے اس راستے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سارک ویزا استثناء اسکیم کے تحت بھارتی شہریوں کو جاری کیے گئے تمام ویزے منسوخ کیے جاتے ہیں۔ صرف سکھ یاتری اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ دیگر بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹوں میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن میں تعینات دفاعی، بحری اور فضائی مشیروں کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر 30 اپریل 2025 تک پاکستان چھوڑنے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے، اور میرے خیال سے یہ بہت زیادہ سخت جواب ہے پاکستان کی طرف سے۔ اور اس کے علاوہ بھارتی ہائی کمیشن کے عملے کی تعداد بھی بہت ہی کم کر دی گئی ہے۔ پاکستان کی فضائی حدود بھارتی ملکیتی یا بھارتی آپریٹڈ ایئر لائن کے لیے فوری طور پر بند کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے ایک اور سخت فیصلہ کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہر قسم کی تجارتی سرگرمیاں خواہ وہ کسی تیسرے ملک کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو رہی ہوں ختم کی جاتی ہیں۔
سول اور عسکری قیادت نے اپنی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان اور اس کی مسلح افواج اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے اور کسی بھی مہم جوئی کا مؤثر اور بھرپور جواب دے گی، جیسا کہ فروری 2019 میں دکھایا گیا تھا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔